بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ اچھا جی، سردیاں جو ہیں بس آنے والی ہیں۔ اگست کا اینڈ چل رہا ہے، آگے سپٹمبر اور اکتوبر میں سردی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا پچھلے سال جو میں نے جن مشکلات کا سامنا کرنا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، میں نے بتایا بھی ہے، اور تاکہ اس دفعہ میں نے اس کا بندوبست بھی کیا اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سردی آنے سے پہلے اپنا بندوبست کر لیں۔ جتنے بھی بھائی ہیں گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، بکریاں چھت پہ پال رہے ہیں، گھروں میں پال رہے ہیں، دیکھیں گوٹ فارمنگ ایک مینجمنٹ کا نام ہے۔ بکری کی دیکھ بھال، بکری کا رہن سہن، گرمی سردی سے بچاؤ، اس کا چارے کا بندوبست، یہ ساری چیزیں گوٹ فارمنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو جانور لینے سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور ان کا بندوبست کرنا چاہیے۔ جب میں دبئی سے نکلا تھا پاکستان کے لیے گوٹ فارمنگ کرنے، تو آپ یہ دیکھیں میں 100 بکریاں خریدنے کے لیے نکلا تھا۔ یہ تو بس 2-4 دوست ایسے ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد پہلے میں نے اپنا یہ ارادہ پوسٹ پون کیا اور آ کے شیڈ بنایا، خوراک کا سارا بندوبست کیا اور اس کے بعد جا کے جانور لے کر آیا۔ تو آج بھی میں ان لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں کہ الحمدللہ کہ میں بکریاں نہیں لے آیا، کیونکہ 100 بکری مجھ سے سنبھلتی نہ۔ میں نے یوٹیوب پہ دیکھ کے فارم بھی وزٹ کیے کافی دبئی میں، اور یہاں پہ بھی پاکستان میں تمام دوستوں سے بات کرتا رہتا تھا، جتنے بھی گوٹ فارمر ہیں الحمدللہ سب کو میں ان سے کانٹیکٹس میں تھا۔ تو لیکن کہنے کا مطلب ہے پریکٹیکل چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جب میں آیا تو میں نے بکریاں تھوڑی سی لیں، بکرے لیے، بکریاں تو خیر بعد میں لی تھی، بکرے لیے تو ان کی خوراک مینجمنٹ جو تھی پھر مجھے جا کے پتہ چلا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ لاسٹ ایئر بھی میرے ساتھ یہی ہوا، سردیوں میں کچھ لوسن میں نے رکھا ہوا تھا، ہم نے لگایا ہوا ہے لوسن، تو کچھ دوست بھائی آئے وہ لے گئے فارم سے لوسن نا، تو دسمبر کے اینڈ میں لوسن میرے پاس ختم ہو گیا۔ اب سبز چارہ تو ہم ڈال نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی، میں نے سبز چارہ تھوڑا ڈالا ہے۔ تو آپ یقین مانیں سبز چارہ کھانے کے بعد جانور پیشاب اتنا کرتے تھے، پورا باڑا گیلا رہ جاتا تھا، اور ان کے بال جو تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے سردی کی وجہ سے۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر مجبوراً ہمیں کیا کرنا پڑا، تو پھر میں نے بازار سے چارہ پرچیز کرنا شروع کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے حالانکہ میرے پاس تھوڑے سے جانور تھے اور ڈیلی کا میرا جو اخراجات تھے وہ بڑھ گئے تھے باہر سے چارہ لانے کے لیے نا، ونڈا وغیرہ یہ چیزیں توڑی میں مکس کر کے بہت ساری چیزیں کر آ کے میں نے، کیونکہ میرے پاس بندوبست نہیں تھا۔ تو خیر یہ دیکھیں اب یہ سردی کے اندر گیلا چارہ آپ اپنے جانور کو بالکل بھی نہ دیں۔ اگر آپ کے پاس مجبوری ہے تو دوپہر کے ٹائم آپ تھوڑا سا دے دیں۔ تو سردیوں میں آپ اپنے جانوروں کو خشک چارہ دیں، کوئی بھی خشک چارہ دیں۔ دیکھیں آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں، اس کے قریب سے جو چیز ملے آپ وہ لیں۔ یہ نہیں کہ آپ اگر ملتان میں رہ رہے ہیں اور مونگ پھلی تلا گنگ میں پائی جاتی ہے وہاں پہ ملے تو میں مونگ پھلی لینے کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤں، کیونکہ وہ اس کا ریٹ کم ہوگا لیکن اس کا کیریج اتنا پڑ جائے گا کہ وہ یہاں آتے آتے بہت مہنگی پڑ جائے گی مجھے۔ تو کوشش کریں اپنے قریبی علاقے سے جہاں سے بھی آپ کو خشک چارہ سستا ملتا ہے نا آپ وہ لیں، دور سے منگوانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اگر مجبوری ہے کہیں سے نہیں مل رہا یا پھر سیزن میں لے لیں، جیسے سیزن کسی بھی چیز کا ہو تو آپ اس سیزن میں خشک چارہ لے کے سٹاک کر لیں۔ سردیوں کے لیے آپ لازمی اپنے لیے سٹاک کریں، آپ چاہے لوسن سٹاک کریں، دیکھیں لوسن سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ گرمیوں میں لے لیں لوسن اور اس کو اچھی طرح اپنے پاس سٹور کر لیں، کسی خشک جگہ پہ رکھیں، وہ آپ کھلا سکتے ہیں اپنے جانوروں کو۔ مونگی کا بھوسا ہے، چنے کا بھوسا ہے، گوارے کا بھوسا ہے، مونگ پھلی کا بھوسا ہے، یہ سارے ہیں۔ کوئی بھی آپ توڑی ڈال کے کھلانا چاہیں اگر مجبوری ہے تو توڑی کے اندر آپ گرینز وغیرہ ایڈ کر لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ پہلے سے آپ نا اپنی مینجمنٹ کریں، کیونکہ بکری فارمنگ ایک مینجمنٹ کا نام ہے۔ آپ نے ساری چیزوں کی اس کے رہن سہن کا آپ نے بندوبست کرنا پڑے گا بہت، سردی کے اندر بکری کو آپ یہ دیکھیں کہ ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے۔ جس باڑے میں یا جس کمرے میں آپ بکری کو رکھ رہے ہیں آپ خود وہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کو وہاں پہ سردی نہیں لگ رہی تو سمجھے جانور کو بھی سردی نہیں لگے گی، اگر آپ کو وہاں پہ سردی لگ رہی ہے تو سمجھے جانور کو بھی سردی لگے گی۔ آپ کو باڑے کے اندر آگ کا انتظام کرنا پڑے گا، یا کیا کہتے ہیں اس کی ڈائٹ اس طرح کی کرنی پڑے گی کہ اس کو گرم ڈائٹ دیں گے جس سے جانور جو ہے اس کا باڈی ٹمپریچر گرم رہے گا۔ یہ دیکھیں یہ خشک لوسن آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے اس دفعہ لوسن بھی اپنا سٹاک کیا ہے اور مونگی وغیرہ جو ہے وہ بھی سٹاک کیا، آگے ابھی گوارا بھی آئے گا۔ تو آپ لوگ بھی جو اپنے علاقے میں جو چیز سٹاک کر سکتے ہیں سردیوں کے لیے کر لیں، کیونکہ کوشش کریں سردیوں میں جو سبز چارہ ہے اس سے بالکل دور رہیں۔ سبز چارہ اگر آپ اپنے جانوروں کو دیں گے تو وہ اپنا باڈی ویٹ بھی گرائے گا
اور کیونکہ سبز چارہ کھانے کے بعد اس میں پانی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جانور سبز چارہ کھائے گا، پیشاب کرے گا، اس کی باڈی پہ کچھ نہیں لگتا اور پانی کم پیے گا. اگر پانی کا انٹیک کم ہوگا تو جانور آٹومیٹکلی کمزور ہوگا. آپ دیکھیں، آپ ایک بکری لے لیں، اس کو 50 کلو کی بکری ہے، اس کو آپ سبز چارہ ہی ڈالتے رہیں، ٹھیک ہے، اور 15 دن بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا باڈی ویٹ نا وہ اپنا ریڈیوس کر دے گی، گرا دے گی. تو کوشش کریں جی، یہ ہم نے بھی سٹاک کیا ہوا ہے، کوشش کریں آپ کے خشک چارے کا بندوبست کریں، اور سردی میں جتنا ہو سکے ان کو گڑ ڈال کے پانی میں یا کوئی کھل والا پانی اس طرح ان کو پلائیں تاکہ وہ پانی کا انٹیک زیادہ کریں. جتنا زیادہ جانور پانی پیے گا، خشک چارہ اگر آپ ڈالیں گے تو جانور پانی زیادہ پیے گا، اور پانی زیادہ پیے گا تو اس کی جو باڈی ہے وہ ہیلتھ جو ہے وہ مینٹین رہے گی. دیکھیں، آپ نے اگر 20 جانور رکھنے ہیں نا تو آپ 10 جانور رکھ لیں، لیکن اس کی مینجمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یعنی اس کا پورا رہن سہن کا انتظام، اس کی خوراک کا انتظام آپ کے پاس پہلے ہونا چاہیے. جانور خریدنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ باہر سے جا کے جانور خرید لائیں گے، لیکن بات ہے اس کو سنبھالنے کی، اس کی مینجمنٹ کی، یہ بہت ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ اتنا کام کریں جتنا آپ اس کو ایزیلی سنبھال لیں. کیونکہ دیکھیں، بکری فارمنگ جو ہے نا، یہ ایک صبر والا کام ہے، اس میں راتوں رات کچھ نہیں ہوتا. آپ جب بھی بزنس کریں یا بکریاں رکھیں، کوئی بھی کاروبار کریں، دیکھیں، سٹارٹ سمال تھنک بگ. آپ شروع میں چھوٹے سے سٹارٹ کریں، آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے. ہاں، جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ بکریاں مینیج کر سکتے ہیں، آپ ان کی خوراک کا بندوبست کر سکتے ہیں، آپ دکھ بیماری ان کی سب چیز مینیج کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بے شک آپ 50 بکریاں رکھ لیں، آپ 100 بکریاں رکھ لیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مینیج کرنے والی ہوتی ہیں. خاص طور پہ سردیاں آنے سے پہلے آپ کو ان کی پلورونمونیا کی جو ویکسین ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ آپ ان کو کریں. یعنی ابھی اگست چل رہا ہے، سپٹمبر میں آپ ان کی نمونیا کی ویکسین کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کو پھر نزلہ زکام، یہ جو بھی چھوٹی موٹی بیماریاں جو آئیں گی نا سردی کی ہوتی ہیں، اس سے ان کے اندر امیون سسٹم بڑھ جاتا ہے، اور آپ کا جانور جو ہے نا وہ سٹرونگ رہے گا، ان بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہوگی اس کے اندر. اور اگر آپ ان کے سبز چارہ چھوڑ کر اور ان کو خشک چارے کے اوپر آپ سردیوں میں لے آئیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ بھی خوش ہوں گے اور جانور بھی خوش ہوگا. کیونکہ اگر جانور خوش ہے نا تو فارمر بھی خوش ہے. تو کوشش کریں جی، سردیاں آنے سے پہلے اپنا بندوبست کر لیں. سمجھدار بندہ وہی ہوتا ہے جو وقت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لیتا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میں نے سوچا کہ پچھلے سال میں اس مشکل سے گزرا تھا اور فیڈ مینجمنٹ مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی، یہ مس مینجمنٹ ہو گئی تھی. تو اس دفعہ الحمدللہ سردیوں سے پہلے میں ایٹ لیسٹ یہ جو نومبر، دسمبر اور جنوری، یہ 3 مہینے بڑے کروشل ہیں. آپ ان 3 مہینوں میں اپنی خوراک کا کچھ نہ کچھ جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ مینیج کر کے رکھیں، تاکہ آپ کے جانور جو ہیں وہ سردی میں خوراک کی وجہ سے پریشان نہ ہو. کیونکہ بارش ہو جاتی ہے، دھند زیادہ پڑ گئی، آپ سبز چارہ نہیں ڈال سکتے جانور کو، وہ افورڈ نہیں کر پائے گا سبز چارہ، مجبوری میں بیچارہ کھائے گا، اس کے بعد اس کی حالت خراب ہوگی، سردی لگے گی. کتنے سارے میسیج اور فون کالز، ایون ہمارے سامنے ایک جو فارم ہے وہاں پہ بھی اتنی ساری موٹیلٹی ہوئی جانوروں کی. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو نا اس ویڈیو میں کچھ سمجھ آئی ہوگی. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.